مولانا عبدالغفور احدی صاحب نے تو ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ان کا نہ جو ہے وہ ابھی بھی نہ ہی ہے۔ اب حکومت کے پاس مزید راستے کیا ہیں، یہ آپشنز کیا ہیں؟ حکومت کے پاس جو راستے ہیں وہ لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی آئینی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت نمبرز گیم کو پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ تھا مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کو نہیں مانا جا رہا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح کی سہولت کاری کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں اسپیکر قومی اسمبلی نے، پنجاب کے اسپیکر نے بھی خطوط لکھے اور الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس دوران الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے بعد ایک اپڈیٹڈ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ جو پوزیشن ہے اس وقت سیاسی جماعتوں کی، اس سے متعلق بھی ایک آپ کو معلوم ہے پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ جو 80 ارکان ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کا ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایوان زیریں گویا کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ مخصوص نشستیں اپنی طرف کر لی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو 2/3 اکثریت 224 کا جو فگر ہے وہ پورا کر لیا جائے گا۔ لیکن سینٹ میں کیسے ہوگا، اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آئین کے اندر ترمیم تو بعد میں کہیں ہوگی، لیکن جو آئین کا آرٹیکل 63A کے تحت بندیال صاحب کی کورٹ نے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز کا جب چیف منسٹر کا انتخاب ہوا تھا تو فلور کلاسنگ کرنے والے پی ٹی آئی کے ارکان کے ایک تو رکنیت ختم کی گئی تھی اور ساتھ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا تھا، تو اب اس کے خلاف ریویو پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ میں۔ تو میرا خیال میں کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی ترمیم ہو چکی ہے اور منیب اختر صاحب آپ اس کمیٹی سے باہر جا چکے ہیں، امین الدین خان صاحب ان کی جگہ آ چکے ہیں، ممکنہ طور پہ یہ کیس بھی ہنگامی بنیادوں پہ آنے والے دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور پھر اگر 63A کے تحت فلور کراسنگ کرنے والے ارکان کی رکنیت تو ختم ہوگی لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا،